تنزانیہ میں عام انتخابات کے نتائج کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے ملک گیر مظاہرے تیسرے روز بھی جاری ہیں۔ اپوزیشن نے صدر سمیہ سلوہو حسن پر دھاندلی کے الزامات عائد کرتے ہوئے شفاف الیکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ دارالاسلام سمیت مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں سینکڑوں افراد ہلاک و زخمی ہو گئے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق کم از کم 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ اپوزیشن 700 ہلاکتوں کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے سیکیورٹی فورسز کے طاقت کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے دارالاسلام میں کرفیو نافذ کر کے انٹرنیٹ سروس معطل اور فوج کو سڑکوں پر تعینات کر دیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ خزانہ ڈویژن کے مطابق اوگرا اور متعلقہ وزارتوں کی سفارش پر نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے اگلے 15 روز کے لیے ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 43 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، جس سے نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اس سے قبل پیٹرول 263 روپے 2 پیسے فی لیٹر فروخت ہو رہا تھا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 3 روپے 2 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث یہ فیصلہ ناگزیر تھا۔ پی ٹی آئی رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے پارٹی یکجہتی اور سخت موقف کے ساتھ اہم بیانات جاری کیے۔ انہوں نے رہنماؤں سے کہا کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات سوشل میڈیا پر ظاہر نہ کیے جائیں اور اختلافات کی صورت میں بات فون پر کی جائے۔ سلمان اکرم راجہ کے بیانات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اختلافی باتیں عوامی سطح پر نہیں آنی چاہیے۔ کابینہ کی تشکیل پر انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزراء عوام کی توقعات پر پورا اتریں گے اور پارٹی بانی کی توقعات پوری ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو مکمل سپورٹ دیں گے۔ علی امین گنڈا پور کے اس سابقہ فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے نئے اعتماد پر دعائیں کی۔ علی محمد خان نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو بیانات میں احتیاط کی ہدایت کی اور کہا کہ دہشت گرد اگر ہمیں ایک گولی مارتا ہے تو ہمیں 10 مارنی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے اپنا موقف بتاتے ہوئے کی۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو دوسرے T20 میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں میزبان ٹیم 111 رنز کا ہدف 14ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ سائم ایوب شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 71 رنز ناٹ آؤٹ کے ساتھ نمایاں رہے، جبکہ بابر اعظم نے 11 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے واحد وکٹ کاربن باش نے حاصل کی۔ اس سے قبل مہمان ٹیم 20ویں اوور میں 110 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ڈیوالڈ بریویس 25 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کے فہیم اشرف نے 4، سلمان مرزا نے 3، نسیم شاہ نے 2 اور ابرار احمد نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔